بغیر محنت کے آخرت میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں بغیر محنت کے آخرت کی کامیابی حاصل کر لوں گا، بغیر محنت کے جنت مجھے مل جائے گی، تو بغیر محنت کے جنت بھی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی ظاہراً، کیونکہ ظاہر واجبات ہیں، محرمات ہیں، واجب ادا کرے گا، حرام سے بچے گا، شیطانی وسوسوں سے بچائے گا اپنے آپ کو، شیطانی تخیلات سے اپنے آپ کو بچائے گا، شیطانی عمل سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے گا تو دنیا میں بھی اس کے لیے نجات ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے نجات اور کامیابی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سیرت رسول کو اپنائیں۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ رسول کا پیغام امت واحدہ، اتحاد اور اتفاق کا پیغام ہے۔ اسی طرح رسول کا پیغام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ انسانوں کے لیے رسول کا پیغام کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے رسول ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو رسول خود رحمت ہیں، تو ان کی تعلیم بھی رحمت ہے، ان کی تعلیم بھی مہربانی ہے، ان کی تعلیم بھی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، ان کی تعلیم بھی انسان کو انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کی طرف دعوت دیتی ہے۔ یہ ضروری ہے اخلاق حسنہ اپنائیں کہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ذہن میں رکھیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لہذا اچھے اخلاق کو اپنائیں گے تو نبوت کے مقصد کو ہم حاصل کر لیں گے۔ اچھا اخلاق انفرادی اخلاق بھی ہے، اجتماعی اخلاق بھی ہے۔ اچھا انفرادی اخلاق کیا ہے؟ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ کہ دوسروں کے ساتھ خوش روئی سے پیش آؤ، دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ کی روش کیا ہے کہ آپ جب بھی کسی محفل میں کوئی ہوتا تو اس کی بات شروع کرتا تو آپ اس کی بات کاٹتے نہیں تھے۔ اگر کوئی مومن کوئی مسلمان بات کرنے لگتا تو رسول بڑی توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے، بے رخی اختیار نہ کرتے۔ رسول کی یہ روش ہے کہ رسول کے ساتھ اگر کوئی عام بندہ، یہ نہیں ہے کہ امیر بندہ کوئی بات کرے تو توجہ سے سنے، اور کوئی غریب بندہ کوئی بات کرے تو بے رخی اختیار کرے، خود غریب کو بھی احساس ہو کہ میری بات توجہ سے نہیں سنی جا رہی۔ یہ رسول کی روش نہیں ہے۔ رسول کی روش یہ ہے کہ جو آیا ہے، جو بات کر رہا ہے، مکمل توجہ رسول کی اس کے پاس اس کی طرف ہوتی تھی، آپ کا رخ بھی اسی کی طرف ہوتا تھا، آپ کی توجہ بھی اسی کی طرف ہوتی تھی۔ اگر کوئی بندہ آ کے یہ اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کریں، ایک عربی آتا ہے، عربی سے مراد یہ نہیں کہ عربی زبان بولنے والا، بلکہ دوسرے لفظوں میں دیہاتی، ایک دیہاتی آتا ہے، آ کے آپ کی چادر کو اتنا کھینچتا ہے کہ آپ کے جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ وہ فقط توجہ دلانے کے لیے ایسے کر رہا تھا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، آپ مجھے مال عطا کریں۔ رسول وہ بندہ جو بات کرنے میں اتنی سختی کر رہا ہے کہ رسول کی چادر کھینچ رہا ہے، اور
آپ کو اذیت ہو رہی ہے، لیکن ہمارے رسول کی روش یہ ہے کہ ہمارا رسول اس سے بھی مسکرا کے مخاطب ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے رسول کی روش ہے۔ ہمارے رسول کے پاس اگر کوئی آ گیا ہے، توجہ بھی اسی کی طرف ہے، مسکراہٹ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ واقعہ سناتا چلوں، اسیر آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، اسیر آتے ہیں، ان میں قبیلہ بنی طے کے اسیر آتے ہیں۔ جب وہ پہنچتے ہیں، ان میں ایک خاتون ہوتی ہے، وہ مخاطب ہو کے رسول کو فرماتی ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ میرے ساتھ سختی نہ کریں، کہ میں اس خاندان اور قبیلے اس کی بیٹی ہوں جو ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا تھا، بھوکھوں کو کھانا کھلاتا تھا، سلام میں پہل کرتا تھا۔ جب یہ رسول نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے باپ کی صفات ہیں، یہ حقیقی مومن کی صفات ہیں۔ اور اگر تیرا باپ کون تھا؟ اس خاتون کا باپ حاتم طائی تھا۔ اگر تیرا باپ وہ سخی جو سخاوت جس کی مشہور ہے، تیرا باپ رسول فرماتے ہیں اگر مسلمان ہوتا تو میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا۔ اور آپ نے حکم دیا کہ اس خاتون کو آزاد کر دیا جائے۔ کیا ہے؟ اس کی بیٹی ہے جس میں اچھی صفات موجود ہیں۔ اور وہی خاتون جب اپنے قبیلہ طے میں گئی اور رسول کی شان بیان کی اور اپنے بھائی کو جو ہے متوجہ کرایا کہ جاؤ رسول کی بارگاہ میں، اور ان کا بھائی آیا رسول کی بارگاہ میں۔ وہ کون ہے؟ مشہور شخصیت عدی بن حاتم، وہ شخصیت جو آ کے رسول کی بارگاہ میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور ان کی اولاد کی محبت میں، خصوصاً مولا علی کی محبت میں شہید بھی ہوتے ہیں۔ یہ رسول کی روش ہے کہ اسیروں کے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے۔ ایک قیدی آتے ہیں، قیدی آ کے حکم ہوتا ہے کہ ان قیدیوں میں ظالم تھے، کفار تھے، کہ باقیوں کو قتل کر دیا جائے، ایک کو چھوڑ دیا جائے۔ جس کو چھوڑا جاتا ہے وہ پوچھتا ہے میرے باقی ساتھیوں کو تو قتل کر دیا ہے، مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اللہ کا پیغام لے کے کہ یہ وہ شخص ہے، توجہ سے سنیں، یہ وہ شخص ہے جو اپنی بیوی اور محرم کے اعتبار سے غیرت مند ہے۔ یہ صفت توجہ کریں، اپنی بیوی اور محرم جو اس کے رشتہ دار ہیں، محرم، ان کے حوالے سے بڑا غیرت مند ہے، جس کا آج کے معاشرے میں بڑا فقدان ہے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، بات کو مکمل کروں کہ اپنی بیوی اور محرم کے حوالے سے غیرت مند ہے، اور یہ سخی ہے، اور یہ سچا ہے۔ سچائی اس کی مشہور ہے، اپنے علاقے میں سچا ہے، سخاوت بھی ہے۔ جب رسول نے یہ اس کی صفات بیان کی تو فرمایا یہ تیری صفات میرے اللہ کو بھی پسند ہیں اور مجھے بھی پسند ہے، اس لیے میں نے تجھے قتل نہیں کیا۔ جب اس نے سنا کہ یہ میری صفات، جو ان کو پتہ نہیں تھا، اللہ کی طرف سے جو ہے حکم آیا اور انہیں علم ہوا ہے یہ میری صفات اللہ کو پسند ہے، تو کہتا ہے کہ رسول مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ رسول کے اخلاق کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اگر کوئی راستے میں کانٹے بچھانے والا ہے تو رسول اس پر بھی ظلم نہیں کرتے، اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتے۔ رسول کو اذیت دینے والا ہے، کمال ہے ہمارے رسول کی، رحمت کی کمال ہے کہ طائف میں جاتے ہیں، جا کے اس علاقے کے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو کہتے ہیں خود بھی
پتھر اٹھا کے مارتے ہیں، پتھر اٹھا کے اتنا مارتے ہیں کہ رسول زخمی ہو جاتے ہیں، اور زخموں کی حالت یہ ہے کہ رسول کی جو ہے پاؤں تک آپ کا خون جاری ہو جاتا ہے۔ ایک پہاڑی کے قریب بیٹھتے ہیں، جبرائیل آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں اللہ کا عذاب ان کے اوپر لے آؤں، یہ پہاڑی ان پر گرا دوں۔ رسول فرماتے ہیں نہیں، ان پر اللہ کا عذاب نہ لے آؤ، کہ میں یوں کہتا چلوں کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں ان پر عذاب برداشت نہیں کروں گا۔ یہ ہمارا رسول ہے، پتھر مارتے ہیں دعا دیتا ہے، عذاب نہیں مانگتا۔ وہ لوگ جو حضرت امیر حمزہ کے قاتل ہیں، وہ قتل کرنے والے ہیں، وہ کفار، جب فتح مکہ ہوئی ہے، بہت بڑی بات ہے، حضرت حمزہ پر اتنی آپ کو اپنے چچا سے محبت تھی کہ جب شہید ہوئے ہیں آپ ان کی جسد مبارک دیکھ کے آپ نے بہت گریہ کی ہے، بہت رویا ہے رسول کہ چہرے پر آنسو جاری ہو گئے، بہت روئے۔ اور جب آئے پلٹ کے مدینے میں تو حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر جب لے کے آئے اور دیکھا کہ ان کے گھر میں کوئی رونے والی نہیں ہے، تو رسول فرماتے ہیں کہ حمزہ کے گھر میں کوئی رونے والی نہیں ہے جو اس پر روئے۔ اصحاب نے یہ جب سنا تو اپنی خواتین کو حکم دیا کہ جاؤ حمزہ کے گھر، حمزہ پر گریہ اور ماتم کرو۔ اتنی محبت تھی ہمارے رسول کو اپنے چچا کے ساتھ، حضرت حمزہ کے ساتھ۔ لیکن جب فتح مکہ ہوئی، وہی دشمن، وہی شخص جس نے حضرت حمزہ کو نیزہ مارا تھا، وہ جس نے جگر چبایا تھا حضرت حمزہ کا، اور وہ جو قتل کا حکم دینے والا تھا، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو رسول کی طرف سے حکم آتا ہے لا تثریب علیکم الیوم، آج تمہارے اوپر کوئی بات نہیں ہے، رسول تم سب کو معاف کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہمارے رسول سراپے رحمت ہیں۔ ہم اپنی روش دیکھیں، کیا ہم معاشرے میں سراپے رحمت ہیں، یا اگر کوئی ہم سے بات کرے تو ایسے جملے کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس سے بات ہی نہیں کرنی تھی، اس نے میری توہین کر دی۔ اگر کوئی مومن گفتگو یا اپنی بات کہنا چاہے تو ہم اتنی بے رخی اختیار کرتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ حد عقل کسی کی کوئی حاجت روائی ہم نہیں کر سکتے، کم از کم اس کے غم اور تکلیف اور پریشانی کو سن کے اس کی دلجوئی تو کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اسلام ہمارے گلے تک پہنچا ہے، دل میں داخل نہیں ہوا۔ اگر دل میں داخل ہو جائے تو پھر ایک مومن مسلمان سے محبت بھی بڑھے گی اور کسی مومن مسلمان کو ہم اذیت بھی نہیں دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہمیں سیرت رسول خدا پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو درست فرمائے، اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔